بیرسٹر گوہر کا بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے گا. سسٹم بیٹھ چکا ہے، بلکہ وزیر اعظم اعتماد بھی کھو چکا ہے. ایسے سرکمسٹانسز میں ایک نیشنل حکومت کی اشد ضرورت ہے. یہ سسٹم لپیٹ لیں. صوبوں کا ایک عوامی مطالبہ رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ سیوان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو کو اور اتنے ڈسپیوٹڈ ایشو پہ آگے بڑھا. ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی قومی حکومت، مختلف وقتوں میں ہم اخباروں میں بیان پڑھتے ہیں، مطالبہ بھی گوہر صاحب نے بھی بیرسٹر لیکن مطالبہ کر دی. قومی حکومت کوئی آئینی طریقہ کار ہوتا ہے قومی حکومت بنانے کا؟ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ شہباز صاحب کو ہٹا دیں، ہم اس تب قومی وقت حکومت کیسے بنا دیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت ایک اتحادی حکومت چلا رہے ہیں. تو آپ ہم سے پوچھیں کہ اس اتحادی حکومت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کیا کیا پیڑنے پڑتے ہیں بتائیں ذرا. پیپلز پارٹی والے ساتھ ہی ہیں، پوچھتے دیکھیں ہیں. بات یہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی والوں سے جب ہم ان کے مقابلے میں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں الیکشن لڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل لڑے ہیں. پاکستان میں بھی جب کبھی بائی الیکشن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل لڑتے ہیں. تو جو الفاظ کی گولہ باری ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران اور ابھی بھی ہو رہی ہے. بلاول نے کافی اچھی باتیں کی آپ کے متعلق، مجھے پسند آئی ہیں. باتیں آپ کو پسند ضرور آئی ہوں گی، لیکن حقائق کے منافی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشنز کو بہت کلوزلی دیکھ بھی رہا ہوں اور اپنی پارٹی کی وہاں پہ ٹھپے لگائے نون لیگ نے. نہیں، ٹھپے تو ووٹر لگاتے ہی ہیں نا، ظاہر ہے. نون لیگ نے ٹھپے کے بغیر کیسے جو ہے بیلٹ سٹفنگ کی نون ہے، لیگ کے بیلٹ باکس ووٹر سٹفنگ کی ہے. اگر اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو ٹھپا لگا کے دیں گے نا، مور لگا کے دیں گے. لیکن ایک بات، ٹھپا لگایا کس نے سر؟ سوال تو یہ ووٹر نے. کس والے ووٹر نے؟ وہ ووٹر تو نکلا ہی نہیں، ایکچوئل ووٹر نے لگایا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو فرق ہے. یہی تو سوال ہے. دوسری بات یہ ہے ملک صاحب میں خود وہاں پہ موجود تھا الیکشن والے دن، اور وہاں پہ آپ کی موجودگی میں سب کچھ ڈویژن میں جتنے ووٹرز نکلے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں 13 کانسٹیچوئنسیز پہ فیز 1 میں الیکشن ہوا. پولنگ ٹرن آؤٹ الگ تھی، کسی جگہ 40، کسی جگہ 30، کسی جگہ 50. رورل ایریا میں 50 سے بھی اوپر تھی، جہاں دیہی علاقہ برادریاں اتنے ووٹر تھے نہیں. ہمارے کسی نمائندے نے نہیں بتایا کتنے ووٹر نکلے. آپ کے نمائندے شہر سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں. یہی لگتا ہے. کہاں گئے ہیں؟ میں تو رورل ایریا کی، میں ابھی آپ نے سختیاں کرنی شروع کی ہیں نا، یہ والا میڈیا وہاں نہیں جائے گا، یہ میڈیا اجازت لے گا. آپ کو پتہ چل گیا. میں سمانی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو برنالہ کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ رورل ایریاز ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر برادریوں کا بہت عمل دخل ہے. قومی حکومت کا سوال کہیں گول ہو گیا. قومی حکومت کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کوئی؟ میں آپ کو صرف بات اس لیے کی اور بات ڈائیورٹ ہوگی کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ چلانا. قومی حکومت چوں چوں کا مربع ہوتی ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی. کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس میں؟ نہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، نہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سوچنا ہی حالات کو خراب تر کرنا ہے. قومی حکومت کا تصور یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پہلے ہی اتحادی ہے، تو پی ٹی آئی کو اور جے یو آئی کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ قومی حکومت ہو جائے گی. یہی ہے تصور؟ مطلب مور اور لیس خاکہ تو یہی بنتا ہے. لیکن اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، تو بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو وزیر بناتے ہیں، بنیں، پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وزیر بننا چاہتے ہیں، پہلے ان سے پوچھنا چاہیے. نہیں، وہ پتہ نہیں بننا چاہتے ہیں. شازیہ مری صاحبہ. لیکن ایک آخری جملہ میں آپ کو کہہ دوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو جس طرح شہباز صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تمام تر مشکلات کے باوجود ایسا پرائم منسٹر اس وقت کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. یہ مجھے ان کے نقوی صاحب کے بیان سے پتہ چلا ہے کہ ایسا پرائم منسٹر ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت بات ہے. یس، یہ بالکل صحیح ہے. نقوی صاحب کے بیان سے پتہ نہیں آپ نے کیا اخذ کی ہے. شبانہ روز جو ان کی محنت ہے اس کا نتیجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کہنا پڑا. شازیہ مری صاحبہ، شازیہ مری صاحبہ جو بپی صاحب ہیں، ان کے کافی شکایات ہیں آپ سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی. تو آپ اگر ایڈریس کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، اور وے فارورڈ کے اوپر بھی بات کریں کہ کیسے اس بحث کو آگے لے کر چلیں. بالکل مجھے نہیں پتا کہ سینیٹر صاحب کو جج بنا کے کس نے بٹھایا، انلیس آپ نے ان کو یہ عہدہ دے دیا ہے کہ اس شو میں آپ جو ہے وہ ججمنٹ پاس کریں. اور میں تو نہیں چاہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی حرکات پر بات کروں، لیکن اب انہوں نے مجبور کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی کے کون سے گروپ کے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں تو بہت گروپس ہیں. آپ کو خود پتا ہے کہ کتنی تتر بتر ہو چکی ہے پی ٹی آئی، جو ایک جماعت منظم ہی نہیں رہ سکتی. اس کو مطلب جماعت تو آئیڈیالوجی پہ ہوتی ہے، اگر ان کی آئیڈیالوجی ایک شخص ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اور ان کے جو کارنامے ہیں، ابھی انہوں نے اپنا ایک کارنامہ گنوایا ساؤتھ پنجاب، لالی پاپ. جو لالی پاپ انہوں نے دیا، آپ اس وقت کے ایم این ایز ایم پی ایز ساؤتھ پنجاب سے جو بلانگ کرتے تھے، وہ اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں صرف ایک لالی پاپ نہیں چاہیے، ہمیں فنڈنگ چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے.
اگر کسی شخص نے ساؤتھ پنجاب کو ڈیولپمنٹ دی تو وہ تھے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے تھا. ہاں انہوں نے بھی ساؤتھ پنجاب سے ایک وسیم اکرم پلس، جن خود ہی کہا کرتے تھے، ان کو سی ایم بنا دیا. 3 سال 8 مہینے کا ان کا ٹینیور تھا. سوائے اپنے علاقے یا اپنے گاؤں کو سدھارنے کے ساؤتھ پنجاب کا انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اور لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے. ایک شاید وہ گوگی صاحبہ ہیں اور ایک مسز نیازی ہیں، اور یہ سارا کچا چٹا کھل چکا ہے. چلیں یہ یہ میں تو نہیں کہہ رہی، یہ آپ کا جوابی بات تو ہو گیا، لیکن اب وہ صوبوں کی بحث کو آگے لے کر کیسے چلے؟ ایک اور بات، کیونکہ آئین تو انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا، آئین کی طرف تو یہ جاتے ہی نہیں ہے. ان کے اپنے ہی کارناموں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اسمبلی انہوں نے ڈیزولو کر دی، انہیں اچھی نہیں لگی جو بات چل رہی تھی آئین کے میں نو کانفیڈنس موشن، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو بھائی فارغ ہو جاؤ، چھٹی کرو، پریزیڈنٹ سے سائن کرایا، ختم کر دو. وہ تو خدا بھلا کرے اس وقت کورٹس نے فیصلہ دے کے اور دوبارہ سے سسٹم کو بچا لیا. پھر آپ وہ نیشنل اسمبلی کی ان کے کارنامے دیکھیں، ان کے بندے جو اسپیکر کی پوزیشنز پہ بیٹھے، 1 درجن بل 15 منٹ میں، یہ ریکارڈ ہے، آپ خود اٹھا کے ایکسپریس ٹریبیون، ڈان، سب دیکھ لیں. میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہی، 2019 کی بات ہے. 12 بل، 11 سے 12 بل 15 منٹ میں پاس ہوئے. پتہ ہے کیا کہتے رہے وہ چیئر میں بیٹھے موصوف؟ پڑھا ہوا سمجھا جائے، پڑھا ہوا سمجھا جائے. ڈاکٹر صاحب were you there in that assembly؟ پڑھا ہوا سمجھا جائے. یہ تو نہیں تھے، یہ تو شاید سینیٹر ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا، پر کارنامے آپ کے اخباروں میں آئے. پھر ان کے جو بڑے لیڈر ان کے، وہ سیلاب میں 2020 میں سندھ ڈوبا ہوا تھا، سندھ میں بھی لوگ بستے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا سندھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. ارے بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ ہر صوبے کو سنبھالیں گے. سکھر میں لینڈ کرتے ہیں، 2 بندوں کو بریانی کی پلیٹ دیتے ہیں، 200 بندے کیمرے سے. ہمارا دل دکھ رہا تھا کیونکہ ہم ڈوبے ہوئے تھے. تو آپ مجھے عوام کا درد نہ بتائیں، آپ کے ایکشنز بتاتے ہیں عوام کا درد. ککھ درد نہیں تھا پی ٹی آئی کو، اور یہی حال ہے لوگوں کی بدوائیں لگی ہیں. بپی صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیں، پروگرام بالکل اینڈ پہ آ گیا. بپی صاحب آپ بھی اپنا جواب دے دیجیے. آپ ندیم صاحب پروگرام میں اینڈ پہ آ گیا، کرنا چاہتا ٹائم ہوں، بالکل اینڈ پہ آ گیا. بپی صاحب، ندیم صاحب میں ایک تصحیح کرنا چاہتی ہوں. بیوی بہت غصہ کر گئی، ذاتیات پہ آگے، لیکن ایک چھوٹی ایک جملے میں کہہ لیجیے شازیہ. نہیں آپ کو کس نے صرف یہ بتا دوں کہ آپ صرف بلال بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ لیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے فارم 47 کی پیداوار ہے، اور خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کرپشن کی پیداوار ہے، یعنی کہ وہ ووٹ کے چور ہیں، وہ نوٹوں کے چور ہیں. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں ایسی ہیں. اور اگر سندھ میں بیٹھ کے اگر کوئی مجھے گورننس کا بتائے گا نا، تو سب سے پہلے لاڑکانہ میں جو 3000 اس سال 3000 ایڈز کے مریض جو یہاں پہ نوٹیفائی ہوئے ہیں، صرف اس کا جواب دے دیں. استعمال شدہ سرنجے سے لوگوں وہاں پہ ایڈز ہو رہا ہے. کراچی میں ایک بارش ہو جاتی ہے تو پورا کراچی نہیں سنبھالا ہے، ایک بارش میں پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. اور اگر سندھ کی تقسیم کی بات کروں، وہ فوراً طور پہ نہیں جی نہیں جی، یہ تو ذاتیات. ان کا غصہ چیک کریں. میں حیران ہوں ان کی بات کے اوپر کہ جنوبی پنجاب کا کریڈٹ یہ لینے جا رہے ہیں. رجیم چینج میں سب سے پہلے سندھ ہاؤس میں ہمارے بندے اٹھا کے گئے تھے، سندھ ہاؤس میں رکھے گئے تھے. رجیم چینج کا حصہ سب سے پہلے آصف زرداری صاحب نے کیا تھا. یعنی کہ اگر آپ نے رجیم چینج کروائی، اس کے بڑے انسٹیگیٹر آپ تھے. آج ہمیں بیٹھ کے آئین اور قانون کے سبق وہ دیں گے جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر عمران خان کی الیکٹڈ گورنمنٹ گرا دی تھی. آج مجھے بیٹھ کے کرپشن دیں گے. اگر آپ نے کہانی واقعی ان کی سنی ہے تو خواجہ آصف کی زبانی سنیے، رانا ثناء اللہ کی زبانی سنیے، طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھیے کہ کتنے بڑے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ فنڈنگ الیکشنز میں ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جو پیسے لیتے ہیں لوگوں سے ایک لائن میں جو کہنا کہہ لیجیے، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. شازیہ بی بی، امریکہ کے پیروں میں گرے، وہاں پہ جا کے ان کے کانگریس مین جو کہ زائنسٹ ہیں، ان سے اپنے لیے ریزولوشن پاکستان کے خلاف آپ نے پاس کرائی. اٹ از اے شیم. اور آپ کہتے ہیں ایڈز از اے پرابلم فار دا کنٹری. بپی صاحب، جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک گروپ شامل ہوا تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں، تو کیا آپ کی جماعت کا اس کے اوپر موقف ہے؟ کیونکہ عمران کا آئی تھنک ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں وہ ڈویژنز کوئی سمالر جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں کنورٹ کر دینا چاہیے، لیکن اوورآل پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے اس ساری بحث میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، ہماری الحمدللہ پالیٹکس جو ہے نا وہ گرے ایریاز پہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میرے دونوں کولیگز بیٹھے ہیں، کوئی بھی بات کلیئرٹی سے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون
सूबे पंजाब की तकसीम के ऊपर राज़ी है, आपको यस नो कभी नज़र नहीं आएगा। आप पीपल्स पार्टी से पूछें तो फ़ौरन सिंध धरती की तकसीम के ऊपर हमारी लाश का आपको नज़र आएगा, उधर जाएंगे तो जाग पंजाबी जाग का नारा आएगा। आपने कभी खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम के हवाले से हमें कभी ये सुना है कि हम हज़ारा या केपी की तकसीम की बात करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, इमरान खान साहब पहले वो वज़ीर आज़म थे, जब जनूबी पंजाब ये पूरा महाज हमारे साथ शामिल हुआ था तो उस वक्त बड़ी हमने क्लैरिटी से कहा था हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और मुझे फ़ख्र इस बात के ऊपर कि 3 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जिसने जनूबी पंजाब में मुल्तान और बहावलपुर में एक सेक्रेटेरिएट क़याम का मंसूबा बनाया। उस सूबे को तकरीबन 50% तक मुकम्मल कर दिया गया। एक एडिशनल आईजी पंजाब पुलिस बहावलपुर में वहाँ पे नॉमिनेट किया गया, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुल्तान बिठाया गया, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिठाए गए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ पे आ गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ गए। आपको अब लाहौर रेवेन्यू केसेस के लिए नहीं जाना पड़ता था। एक बहुत खूबसूरत निज़ाम चल रहा था। अभी किराए की बिल्डिंग में बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से एक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी कह रही है, एक फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को उस पर आके नाफिज कर दिया गया। जिन्होंने आके सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया, आज वहाँ पे घोड़े और गधे बने हुए हैं। वो सेक्रेटेरिएट खत्म हो चुका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को वापस लाहौर बुला लिया क्योंकि उनको शायद मुल्तान में साउथ पंजाब बिठाना शायद ज़रूरत नहीं होगा। एडिशनल आईजी जो पंजाब पुलिस है वो भी लाहौर चले गए। एक अदर डिप्टी सेक्रेटरी किसी जगह सर्किट हाउस पे शायद मैंने सुना बैठा है, वो भी सिर्फ इस तरह रहा कि किसी ने अगर कोई साहब आ जाए करे लाहौर से तो उनके प्रोटोकॉल की ड्यूटी के ऊपर। ये है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बार बार कहती है कि जो आप अच्छा पॉलिसी, सबसे बड़ा निज़ाम का प्रॉब्लम पता है कि मलिक साहब, वही जब कहते हैं कि निज़ाम, कानून और इसके तकाजे, ये जो तकाजे हैं जब तक इनके पर्पस सर्व नहीं करेंगे तकाजे नहीं हो सकते। अब 2/3 मेजॉरिटी किसने करनी है? अगर वाकई मुस्लिम लीग नून इसमें हक है तो आज 2/3 मेजॉरिटी के लिए आए, वोट करें, हम सूबे बना दें। लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब की तकसीम पे फौरन राजी हो जाएगी, जब सिंध की बात करेंगे सेंसिटिव हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून सिंध की तकसीम पे फौरन राजी होगी, जब पंजाब की बात तो सेंसिटिव हो जाएंगे। ये वो जो लोग हैं जिन्होंने अपने मुगलाना तर्ज हुकूमत को इस तरह बिठा लिया है कि कोई टेरिटरी तकसीम नहीं हो सकती। नहीं जी, पाकिस्तान में और सूबे नहीं बन सकते क्योंकि तकाजे नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। सर लुक एट द गवर्नेंस, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास वो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है। मैं हैरान हूं, पीपल्स पार्टी बैठ के वहां से परेशान हो रही है कि जनूबी पंजाब को फंड नहीं मिलता, और जनूबी पंजाब को फंड नहीं मिलता। ये पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई ने साबित करके बताया। ये वोट बैंक हमारा, सेक्रेटेरिएट हमने बनाया था, आज तक पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ खड़े होकर कभी सपोर्ट नहीं किया। आज बैठ के सबसे बड़ी जो सपोर्टर जनूबी पंजाब की पीपल्स पार्टी में, हमारी वहां पे जो जितनी वो रेजोल्यूशन जो सारी की सारी रोक दी। जनाब जनूबी पंजाब सूबा नहीं बन सकता। सो हैविंग सेड दैट, मुझे फख्र है कि इमरान खान ने कहा था हर डिवीजन के लेवल सूबे बना दे। ये हमारी कोई, ये मुझे कोई नस्ल दर नस्ल कोई चिंग डायनेस्टी थोड़ी है जो हमें तफवीज कर दी गई है जिसकी मैं तकसीम नहीं कर सकता। जी जहां लोग गुर्बत आएगी, जहां लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, जहां लोगों को नौकरियों में कोटा चाहिए, वह सूबे बनने चाहिए। आप कौन होते ये रोकने वाले? नहीं जी, जब तक सिंध असेंबली में लोग नहीं डिमांड करें, भाई सिंध असेंबली में तो आपके लोग हैं, वो आपकी जबान बोलते हैं क्योंकि आपको फंडिंग जो है ना वो ठीक लगती है, आप फंडिंग भी ले लेते हैं, आप इलेक्शन भी वहां जीत जाते हैं, और जब तकसीम की बात है आपके एमपीएस वो बोलना नहीं चाहते। हकीकत यह है कि किसी भी जगह पे दुनिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान, थोड़ी सी डायरेक्ट कमेंट हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से